بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلی نشست میں ہم نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نے جو بات بیان کی تھی اس حوالے سے ایک بات کی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ظاہر ہوا، کائنات میں جلوہ گر ہوا، تو آپ کو لٹایا گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑے نورانی بادل آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور بازوؤں کے پھڑ پھڑانے اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں، یہاں تک کہ اس ابر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور میری نظروں سے اوجھل کر لیا اور غائب ہو گئے۔ اس وقت میں نے ایک منادی کو ندا کرتے ہوئے سنا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے جملہ گوشوں میں پھراؤ اور جنوں انس کی روحوں پر گشت کرواؤ، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو زیارت کراؤ، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن اور آواز، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا پیکر بناؤ، اور تمام نبیوں کے دریائے اخلاق میں غوطہ دو۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ابر مجھ پہ کھل گیا، تو میں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب لپٹے ہوئے ہیں، اور چشمے کی مانند اس حریر سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر کس شان سے بھیجا گیا؟ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمان نہ ہو، سب ہی کو آپ کی قدرت میں دیا گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کہتی ہیں کہ میں نے نظر کی تو میں نے دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی لپٹیں آ رہی ہیں، یعنی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور 3 شخص کھڑے ہیں۔ ایک شخص کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ ہے، اس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا آفتابے سے مراد وہ لوٹا ٹائپ ایک برتن۔ دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت ہے، اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انگشتری نکالی، یعنی انگوٹھی نکالی، جس سے دیکھنے والوں کی نظریں جھپک گئیں، یعنی نورانی انگوٹھی۔ پھر اسے 7 مرتبہ دھویا گیا۔ انگشتری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان، یعنی یہ کندھے جو ہیں،
ان کے درمیان مہر کیا گیا اور حریر میں لپیٹ کر اٹھایا گیا، وہ مہر نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، اٹھایا اور کچھ دیر اپنی آغوش میں لے کر میرے سپرد کر دیا گیا۔ تو یہ اس شان کے ساتھ جلوہ گری کہ کائنات میں کسی کی نہیں ہوئی، اس شان کے ساتھ کسی کی ولادت نہیں ہوئی، اور ظاہری بات ہے ہوتی بھی کیسے، کوئی آنے والا عام تھوڑی تھا، وہ تو رب کا محبوب ہے، میرا اور آپ کا نبی اور رسول ہے، کہ جس کی خاطر کائنات بنائی گئی، جس کی خاطر ساری دنیا کو سجایا گیا، اور جس کی خاطر اس نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا، تو آج تو اس کا محبوب آ رہا ہے، تو اس نے کائنات کی تمام چیزوں کو اس کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا، اس کے پروٹوکول کے لیے کھڑا کر دیا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ آج اس کے محبوب کی اس دنیا میں جلوہ گری ہے۔ میرے ناظرین، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خوبصورت انداز میں یہ ساری باتیں سنی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیگر ولادت کے وقت پیش آنے والے معجزات کا ذکر کریں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔